अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक कहा जा रहा था कि गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो ये बताती है कि गोगी भट्ट गिरफ्तार नहीं बल्कि फरार हैं। आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्स CIA ऑफिसर बाबा रवान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। थैंक यू। अच्छा सर, पहले तो तीफी भट्ट का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद कहा जा रहा था कि गोगी भट्ट गिरफ्तार हो चुके हुए हैं, लेकिन कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं थी, ऑथेंटिकेशन नहीं थी। आपके पास क्या तफसीलात हैं? मैं तो जी ये बड़ी बावाज़े बुलंद बता रहा हूँ अच्छा कि तारीफ गुलशन की अरेस्ट के टाइम पे जब ये UAE में अरेस्ट होते हैं, हाँ जी, तो उसके फौरन बाद गोगी दस्तयाब नहीं थे। अच्छा, उनके जो करीबी हलके हैं उनको भी ये नहीं पता चल रहा था कि गोगी कहाँ है। अच्छा, क्योंकि वो अपने करीबी हलकों को भी बताए बगैर गायब हो गए। गायब हुए। ओके, कोई अनजाना खौफ होगा या शायद उनके ज़हन में कोई नया प्लान हो और वो उस प्लान पे काम करना चाह रहे हों। वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हों कि तारीफ गुलशन पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते। तो बाहर कैफ फाइनली मेरे ख्याल में जब ये एनकाउंटर हो जाता है, जी जी, उसके बाद फिर वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और ये बिल्कुल कंफर्म है, आप इस बात को रजिस्टर कर लीजिए ओके। कि गोगी पुलिस की कस्टडी में नहीं है। तो ये 100% ऑथेंटिक है। ये 100% ऑथेंटिक है। और इसमें एक और चीज, जी, जो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि वो कहीं सेफ हैंड्स में है या वो बहुत महफूज हैं, तो ये भी एक गलत फहमी है। मेरी इतलात के मुताबिक वो सेफ हैंड्स में भी नहीं है। अच्छा, उन्होंने तो ये डिक्लेयर किया था कि उनका कोई ताल्लुक नहीं था इस सारे केस में, तीफी भट्ट ही इन्वॉल्व थे, तो फिर अब उन्हें छुपने की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए ना जी, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। वो अलर्ट कर रहे हैं खुद ही पुलिस को। ये बहुत बड़ा सवाल है कि तारीफ गुलशन की अरेस्ट से पहले गोगी मंजरे आम पे आके मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, अपने घर पे इंटरव्यूज देते हैं, और तकरीबन तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया को और यूट्यूब्स को उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं जी। फिर अचानक तारीफ गुलशन तीफी के अरेस्ट होते ही उनका गायब हो जाना, ऐसा क्या अनजाना खौफ था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है जो शायद तारीफ गुलशन की गिरफ्तारी के बाद खुल जाने वाला था? तो वो उस अनजाने खौफ के पेश नजर अंडरग्राउंड हो गए। तो गिरफ्तारी तो बता दी गई थी ना कि गिरफ्तारी दुबई में हो गई, फिर इधर लाया जा रहा था, उन्हें कहा जा रहा था कि उनके अपने बंदे ही थे जिन्होंने गोली चलाई। देखिए, ये सारी चीजें जो होती हैं ना, ये इन्वेस्टिगेशन से इन एडवांस एक आपकी सोच होती है। जो तफ्तीशी टीमें हैं जो उनको हैंडलिंग कर रही थी, जो उनको ट्रांसपोर्ट कर रही थी, तो ख्याल यही किया जाता है, क्योंकि दुश्मनों का तो तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो कोई अटेम्प्ट करें, तो फिर कौन है? और वो छुड़ा के भी ले जाते हैं, और जब छुड़ा के ले जाते हैं तो छुड़ा के ले जाने वाले कौन हो सकते हैं? पहले उनको जमानत पे रिहाई मिली हुई थी, फिर जब तीफी भट्ट को ले जाया जा रहा था, तो मतलब पुलिस को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए था, गोगी भट्ट को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। देखें, गोगी भट्ट जो थे वो बेल बिफोर अरेस्ट, जिसे आप इंटरम बेल कहते हैं, वो इंटरम बेल पे थे। और जब किसी को अदालत तहफ़्फ़ुज़ फराम करती है तो फिर पुलिस के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं रहता कि उसे आप गिरफ्तार कर लें। लेकिन ये नहीं सोचा जा सकता था कि वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि देखें, दुश्मनी तो बाहर कैफ है, और जो दोनों मुतहर्रिब ग्रुप जो हैं उनके दरमियान शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। और शदीद इख्तलाफात में मैं ये समझता हूँ कि उनको मौजूद रहना चाहिए था, मंजर आम पे रहना चाहिए था, ताकि किसी और हादसे का शिकार ना होते, और कोई नेगेटिव जो कहते हैं ना कि खदशात होते हैं, शक व शुबात होते हैं, वो किसी और तरफ ना जाते। अच्छा, आपने बताया कि वो अंडरग्राउंड है, तो क्या आपको लोकेशन पता है कि वो किधर हैं? क्या मतलब? पंजाब में नहीं है। पंजाब में नहीं है जी। इसके अलावा कहाँ है वो, मेरे ख्याल में वो भी मुझे लगता है आपको पता है। बहुत से लोग इस पे लबकुशाई कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो नॉर्दर्न साइड में होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि कोई उन्हें बैक कर रहा है, कोई सपोर्ट है उन्हें, किसी किस्म का कोई बड़ा सपोर्ट है? आपका कहना है कि कोई पॉलिटिकल सपोर्ट? आई गेस सो। पॉलिटिकल एफिलिएशन तो उनकी हर जमाने में रही है। जब वो ताजिर हुआ करते थे, तो उस हवाले से कुछ भी कहा जा सकता है। अच्छा, कि सपोर्ट
ہمدرد، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے تو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا سی سی ڈی آج کل واقعی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور سی سی ڈی نے یہ معاملہ اپنے ہاتھوں میں بھی لیا تھا, تو اب لگتا ہے کہ سی سی ڈی گوگی بٹ کے معاملے میں بھی آگے آئیں گے. چلیں ایک تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لیے آپ کی سوچ بہت اچھی ہے, مثبت ہے. سی سی ڈی بہت کام کر رہی ہے, نظر آ رہا ہے. اور سی سی ڈی کا جو ایک سلوگن ہے, جو نعرہ بلند کیا گیا ہے حکومت پنجاب کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے محفوظ پنجاب. وہ زمانہ واپس لانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی کوسوں میل سفر کرے اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا, کوئی میلی نظر سے دیکھنے والا موجود نہ ہو. یس آف کورس سی سی ڈی اپنی بیسٹ ٹرائی کرے گی, لیکن اس وقت سی سی ڈی کے پاس شاید گوگی سے بڑے ٹاسک موجود ہیں, اور ان بڑے ٹاسک کو پہلے انجام دینا. بڑے ٹاسک تو بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں, لیکن اتنی آسانی نہیں ہوتی, لیکن حل ہو جاتے ہیں. لیکن کیا یہ جو چھوٹے گینگز ہیں سی سی ڈی ان کے طرف بھی دیکھے گا؟ آپ کن چھوٹے گینگز سے مراد؟ یہ جو گینگ تھا, اب یہ تو مجھے تو بڑا ہی لگتا ہے, تیفی بٹ, گوگی بٹ, اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس طرح کے طبقے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گینگز جنہوں نے اپنے بنائے ہوں گے مختلف ایریاز میں, تو ان کو کیسے؟ جی میں آپ کی بات کو میں سمجھ گیا ہوں. تیفی بٹ اور بلاج فیملی یہ گینگ نہیں تھے. اچھا, انڈر ورلڈ ڈان نہیں. دیکھیں انڈر ورلڈ ڈان کسے کہتے ہیں آپ, ہم نے آج تک یہ بات نہیں میں سمجھ سکا, اور میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی یہ آپ لوگوں نے جو ایک انڈر ورلڈ کا روب ہو, دبدبا ہو, جس کی دہشت ہو, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہرداری کی پہلوانی. اچھا, جو انڈر ورلڈ ڈان ہوتے ہیں نا جی, جسے آپ انڈر ورلڈ کہتے ہیں. بالکل. انڈر ورلڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مستقل بنیادوں پہ کسی نہ کسی ایسے کرائم سے جڑے ہوتے ہیں, وہ انٹرنیشنل کرائم ہو یا ود ان دا کنٹری کرائم ہو, جسے نارکوٹکس کے کوئی اسمگلر ہیں, اچھا, یا کوئی اسی نوعیت کے کوئی گینگسٹر ہیں جو رینسم لیتے ہیں, لوگوں سے بھتہ وصول کرتے ہیں. یہ اور طرح کے کرمنل تھے. اندرون لاہور پر ان کی پوری جاگیرداری تھی. جی وہاں کا ان کا بچپن گزرا ہے, وہیں پیدا ہوئے, وہیں کے تاجر, وہیں کی برادری, پھر برادری سسٹم کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ان کا ایک پہلوانی کا دبدبا یہ تو تھا, اور پھر اسی پہلوانی کی وجہ سے, اسی دشمنیوں کی وجہ سے ان دو خاندانوں کے درمیان رفٹ پیدا ہوتی. بلا ٹرکاں والا اور تعریف گلشن کی جو آپس میں رفٹ ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ میرے ایکسپیرینس کے مطابق اور میری نالج کے مطابق یہ رفٹ ہے تھڑے کی, یہ رفٹ ہے پھٹے کی. ایسا ہی ہے, ایک چھوٹا سا میرے خیال میں پلاٹ تھا جس کی بیسس اے پھٹا میرا ہے, اے پھٹا تیرا ہے. تو اس پہ اب کیا ہوتا ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے. پہلوان اپنی جگہ پہ پہلوانی کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کے کرندے ہوتے ہیں. اب وہ جو کرندے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار. وہ کرندے جب پہلوانی شروع کر دیتے ہیں تو ان کی پہلوانی نہ سوچی سمجھی ہوتی ہے, نہ انہوں نے کوئی پلان کیا ہوتا ہے, وہ اندھا دھند کاروائیاں کرتے ہیں. جیسے ان کے جو رائٹ ہینڈ تھے بلا ٹرکاں والا کے, وہ حنیفہ بابا تھے. اب حنیفہ بابا پہلوان سے بڑے پہلوان بن گئے جی, اور انہوں نے خود سے گولیاں چلانی شروع کر دی. اب کریڈٹ پہ کس کے جائے گا؟ ایک علاقے کا ایس ایچ او ہے, اس کا سبارڈینیٹ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ مورد الزام کون ہوتا ہے؟ ایس ایچ او. حنیفہ بابا کی ہوئی غلطیاں بھی ان کے کھاتے میں. یہ پھر بڑے بدماش بنتے چلے گئے, انہوں نے کہا جی اپنا ہی کام ہے, اپنا ہی کام. اب وہ بھی تو دیکھیں نا, برابری بھی پھر رتبے میں جب آپ برابر ہوتے ہیں تب بھی ہوتا ہے. ایک پارٹی کوئی پیسے میں کم ہے, دونوں برابر تھے تو پھر لڑائی بھی ہوئی. تو ان دونوں صاحبان کی, بلا ٹرکاں والا کی اور تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کی جو لڑائی تھی, وہ چودراہ کی لڑائی تھی, جو خاندانی دشمنی میں تبدیل. اچھا, اب یہ جو 30 سے 40 سال پرانی دشمنی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ رک گئی ہے, تھم گئی ہے, یا ابھی کنٹینیو رہے گی؟ آپ یہ زبان زد خاص و عام پوچھنا چاہتی ہیں یا میرا اپینین لینا چاہتی ہیں؟ آپ کا اپینین کیا ہے؟ میرا اپینین یہ ہے کہ یہ دشمنی آگے نہیں چلے گی. نہیں چلے گی. دونوں فیملیز پڑھے لکھے ہیں جی. تعریف گلشن کے بچے جو ہیں وہ بھی تعلیم یافتہ ہیں. بلا ٹرکاں والا فیملی کے جو اب بچ گئے ہیں بیٹے, وہ میر مصعب اور امیر فتح, وہ بھی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہیں, اور دولت بے بہا ہے. جب دولت بے بہا ہوتی ہے نا جی, تو تعریف گلشن تیفی بٹ کے زمانے تک
اس دولت کو بچانے کی لڑائی تھی. ٹھیک ہے جی. اب یہ اسٹیبلشڈ ہے. اب ان کو اپنی فیملیز کی لیگیسی لے کے نہیں چلنا. یہ اپنے فیوچر کو سیکیور کریں گے, یہ اس دولت کو محفوظ بنائیں گے. یہ تو آپ کی رائے ہے نا. جو واقعہ ہوا تھا تیفی بٹ والا, اس کے بعد ان کے بچے کیا سوچ رہے ہیں یہ تو ہم نہیں بتا سکتے ڈیفینیٹلی. میں آپ کو اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ تعریف گلشن کے بیٹے کسی بدلے کی طرف نہیں جا رہے. یہ لوگوں کی ایک سوچ ہے, لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جو بڑا بدلہ لیں گے جی. ابھی راستے میں آتے ہوئے مجھے کسی نے کہہ دیا جو پولیس تو بھی بدلہ لیں گے. تو یہ وہ ہماری شہر کی جعلی قسم کی بدماشی کے ڈائلاگ ہیں کہ جو پولیس تو بھی بدلہ لیں گے. پولیس سے کون بدلہ لے گا؟ یہ ایک ادارہ ہے کہ انسٹیٹیوشن ہے, انسٹیٹیوشنز کے خلاف جنگ نہیں لڑی جا سکتی. ایسا ہی ہے. لہٰذا کوئی بدلہ نہیں ہو رہا. یہ لوگ سکون کریں گے اس شرط پہ پولیس سے یہ ہیلپ سیک کریں گے. دونوں ٹرکا والا فیملی اور بٹ فیملی, تیفی بٹ فیملی, یہ پولیس سے تحفظ مانگیں گے. اور سب سے پہلے یہ تحفظ سیک کریں گے اپنے چچا گوگی بٹ کا. کیونکہ اب فیملی کا جو ان کے بڑے بھائی ہیں اظہر گلشن, اظہر گلشن کا ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا. جس کام میں یہ دونوں مشغول تھے, گوگی اور تیفی, اظہر گلشن قطعی طور پہ ان کاموں میں ملوث نہیں تھے. اور بلکہ میری اطلاعات کے مطابق اظہر گلشن کی ان سے دبے الفاظ میں مخالفت بھی تھی کہ چھڑ دیو, سکون کرو, سانو بھی سکون لے دیو. تو میرے نظریے کے مطابق. اچھا بابر صاحب, اب سی سی ڈی کا آگے کیا رد عمل ہو سکتا ہے, کیا کاروائیاں ہو سکتی ہیں؟ سی سی ڈی نے ایک تو یہ کہ جتنے بھی ایسے لوگ جو فساد فی الارض کا باعث بنتے ہیں, جو اغوا کرتے ہیں, جو اغوا تاوان کے لیے کرتے ہیں, یا جو عورتوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, خواتین کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, ان کو معافی نہیں ملنی. یہ چھوٹے لیول پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور بڑے لیول پہ یہ آپ کے لیے بھی بریکنگ ہوگی. سی سی ڈی کچے کے ڈاکوؤں کے اگینسٹ ایک بہت بڑا آپریشن کرنے جا رہی ہے. اچھا. اس کے لیے فنڈز بھی ایلوکیٹ ہو چکے ہیں. اور اس کے لیے ایک ایسے افسر کا انتخاب کیا گیا. سہیل ظفر چٹھا صاحب تو باس آف دا باس ہے نا جی, وہ تو چیف ہیں, ان کا تو کوئی جوڑ نہیں ہے. تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کوئی بہت ہی گرینڈ آپریشن ہونے جا رہا ہے. اور جس شخص کا انتخاب کیا جا رہا ہے, بلکہ وہ پہنچ چکے ہیں رحیم یار خان, اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ کچے کا آپریشن سٹارٹ ہونے والا ہے. ایک بات طے ہے, اچھا, اور لکھ لیجئے, نوٹ کر لیجئے, میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, آپ کے پلیٹ فارم سے میں جنرل پبلک کو بھی بتا رہا ہوں کہ کچے کے ڈاکو پنجاب کا رخ نہیں کریں گے. ایسا خوف آ جائے گا, پنجاب کا رخ نہیں کریں گے. کم از کم جو اس میں سب سے نچلے سطح کی کاروائی ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہونے جا رہی ہے کہ اب کچے کے ڈاکوں سے پنجاب محفوظ ہو جائے گا. ویل بہت شکریہ بابر صاحب فار کمنگ ہیئر, اور کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں ساری چیزیں انفارمیشن دینے کے لیے بہت شکریہ. اور سی سی ڈی کے لیے بیسٹ آف لک ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے اور پاکستان کو لوگوں کے لیے سیف کنٹری بنائے. بہت شکریہ, اور آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے بائے بائے.